With this image fixed in people's minds, they have three main criticisms of an Islamic system: Islam's treatment of women and the segregation of society. ہم اپنی سوسائٹی کے اندر جو سیگریگیشن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. عام آزادانہ میل جول نہیں، لیکن باقی سارے کام جو ہے خواتین کریں گی، بٹ وتھ سیگریگیشن. ایک خواتین کا ہاسپٹل ہے، بیمار بھی خواتین ہیں، لیڈیز بھی، اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں. وہاں پر جو ہے فیمیل نرسز ہوں. میل ہاسپٹل میں کیوں ہو فیمیل نرس؟ آپ کو معلوم ہے نرسنگ بہت بڑا پیشہ ہے دنیا کے اندر. میل نرسز جو ہے کام کرتے ہیں. آرمی کے جو فارورڈ یونٹس ہیں ان میں کہیں بھی کوئی عورت جو ہے نرس نہیں لے کے جائی جاتی. ویمن لب جو ہے جس پر کائرو کانفرنس ہو گئی، پھر بیجنگ کانفرنس ہو گئی، بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی اسپیسز آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، کہ پروسٹیٹیوشن کو پروسٹیٹیوشن مت کہو، اٹس سیکس ورک. اور جو ہے ہومو سیکسولیٹی بھی نارمل انکلینیشن ہے، مانو. یہ یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے ہیں. یہ کلنٹن نے کہا تھا اپنا جو آخری اس کا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. born without any wedlock. Islamic laws which are termed brutal and against human rights. کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا، تو کسی کے خلاف جرم کیا نا آپ نے. یعنی زنا میں آپ معاشرے کے خلاف جرم کرتے ہیں، چوری میں آپ فرد کے خلاف جرم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جرم بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے، قتل کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں اب سزا دینی ہے آدمی کو. سزا جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو انسان کی جان، مال اور آبرو، ان میں سے کسی نہ کسی حرمت کو پامال کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر تو سزا دی نہیں جا سکتی. اب آدمی کی حرمت کو کسی جرم کی سزا میں کس حد تک پامال کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے چوری کر لی ہے، میں نے چوری کر لی ہے، تو چوری کی سزا میں کیا کیا جائے؟ میں کہوں گا 3 سال قید کر دیا جائے. ایک دوسرا آدمی کہے گا 2 کوڑے مار دیے. ایک چوتھا آدمی کہے، آپ پوچھیں کہ کیا بنیاد ہے؟ آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان جرائم میں انتہائی سزائیں، میکسیمم پنشمنٹس مقرر کر دیں. یہ بھی ہے کہ اسلام میں توہ لینے کی اجازت نہیں ہے، پسند نہیں ہے. جو چیزیں براہ راست علم میں آ جاتی ہیں ان پر آپ کارروائی کریں. خام خواہ زبردستی گھس کر اندر کا معاملات کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی سزا، جیسے کہ دین میں تعلیمات ہے کہ سزاؤں کو بچاؤ، یعنی ذرا بھی شک کا فائدہ ہو تو چھوڑ دو. 99% یقین ہے، 1% شک ہے، چھوڑ دو. تو یہ جو سزا ہے یہ اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا. یعنی معاشرہ چیخ اٹھا ہے کہ اس کو اب یہی سزا دینی چاہیے. عدالت مطمئن ہو گئی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس میں اب اصلاح کے بھی کوئی امکانات نہیں، اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اب یہ سزا دی جائے گی. اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے اور اس کے لیے خود قانون سازی کریں گے. And most importantly, the expansion of the Muslim state through jihad, mistakenly translated as a holy war. ہم اپنی اسٹیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج اس کے لیے اٹ ول ناٹ بی نیسیسری ٹو گو ٹو وار. اس لیے کہ میڈیا آپ کا بتائے گا پوری دنیا کو کہ یہاں کیا نظام ہے، اس کی کیا برکات ہیں، یا کیا کمیاں ہیں، یا کیا کوتاہیاں ہیں. اچھی بات ہے ہو جائے جیسے یورپ کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی مذہب کا تقاضا نہیں ہے. لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اقتصادی معاملات کم و بیش یکساں ہو جاتے ہیں، ترقی میں آپ ایک خاص مقام پر آ جاتے ہیں. جب یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ سعودی عرب کو بھی آپ کے راستے بند کرنے پڑیں، یعنی آپ حرم میں جانے کے لیے ویزے کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہمیں ہدف چیز کو بنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے ان مسلمان ملکوں میں جمہوری حکومتیں قائم ہوں، مسلمان قوم کو باہمی تبادلہ خیال کا موقع ملے. پھر آپ اس سے آگے بڑھ کر یہ تقاضا کریں کہ ان میں ویزے کی اور اس طرح کی پابندیاں ختم کی جائیں، مسلمان جب چاہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو مغرب کو بہرحال گوارا نہیں ہے. وہ انہوں نے 40 سال کولڈ وار جو لڑی ہے وہ تو نظام کی جنگ تھی نا، ورنہ ادھر بھی عیسائی تھے ادھر بھی عیسائی تھے. ان کا بھی معاشرہ وہی تھا، ان کا بھی معاشرہ وہی تھا. وہ چونکہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی جو ہے وہ ڈر رہے ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے کہ وہ دنیا میں کہیں دوبارہ نہ آ جائے. لیکن مسلمانوں میں ایک ارج ہے، انہیں راستہ نہیں مل رہا، کیا کریں، بھٹک رہے ہیں. کبھی سمجھتے ہیں الیکشن میں حصہ لے کے اسلام کو امپلیمنٹ کرتے ناکام ہو گئے، کوئی کہتے ہیں وعظ و نصیحت کے ذریعے سے سب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں فیل ہو گئی. تو اب لوگ جو ہیں کچھ مایوس ہو کر اب وہ بیلٹ سے بلٹ کی طرف آ گئے. کچھ لوگ انتہا پسندی کی طرف چلے گئے ہیں، جو کہ میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ارج وہی ہے. The apparent misconception that the Sharia system of governance is not compatible with dynamics of modern existence seems to be caused by two key players.
Externally, it is the Western global power politics and their quest for resources covered by an ideological dimension that has given Islam a stereotypical image. And internally, it is the mullah who controls the mosques and presents a narrow version of Islam. And as a result, pluralistic Islam has lost its voice. Till the time it gets serious attention, the state of Sharia will remain an impossibility.